سورہ واقعہ کی آیت نمبر 75 سورہ واقعہ کا تیسرا رکوع اور 27ویں پارے کا 16واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، تو مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں تارے ڈوبتے ہیں، کہ وہ مقام ہے ظہور قدرت اور جلال الہی کے۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ عزت والا قرآن ہے جو سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا گیا، کیونکہ یہ کلام الہی اور وحی ربانی ہے۔ فی کتاب مکنون، محفوظ نوشتے میں جس میں تبدیل اور تحریف ممکن نہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہ چھوئیں مگر باوضو، جس کو غسل کی حاجت ہو یا جس کا وضو نہ ہو، یا حائضہ عورت یا نفاس والی، ان میں سے کسی کو قرآن مجید کا بغیر غلاف وغیرہ چھونا جائز نہیں، یعنی بغیر کسی کپڑے کے، بغیر کسی غلاف کے ایسے لوگوں کو چھونا جائز نہیں۔ بے وضو کو یاد پر قرآن مجید پڑھنا جائز ہے، یعنی بے وضو زبانی قرآن پاک پڑھ سکتا ہے، لیکن بے غسل اور حیض والی کو زبانی قرآن پاک پڑھنا بھی جائز نہیں۔ تنزیل من رب العالمین، اتارا ہوا ہے سارے جہاں کے رب کا۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا اس بات میں تم سستی کرتے ہو اور نہیں مانتے؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور اپنا حصہ یہ رکھتے ہو کہ جھٹلاتے ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ بندہ بڑے ٹوٹے میں ہے، نقصان میں ہے، جس کا حصہ کتاب اللہ کی تکذیب ہو، یعنی جو اللہ کی کتاب کو جھٹلانے والا ہے بہت بڑے نقصان میں ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں نہ ہو کہ جب جان گلے تک پہنچے۔ وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو، یعنی اے اہل میت تم اس وقت دیکھ رہے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم اس کے زیادہ پاس ہیں تم سے مگر تمہیں نگاہ نہیں، یعنی ہم علم اور قدرت کے ساتھ اس کے زیادہ پاس ہیں تمہارے مقابلے میں، مگر تمہیں نگاہ نہیں، تم بصیرت نہیں رکھتے، تم نہیں جانتے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، تو کیوں نہ ہوا اگر تمہیں بدلہ ملنا نہیں، مرنے کے بعد اٹھ کر اگر تمہیں بدلہ نہیں ملنا۔ ترجعونہا ان کنتم صادقین، کہ اسے لوٹا لاتے اگر تم سچے ہو۔ کفار سے فرمایا گیا کہ اگر بخیال تمہارے مرنے کے بعد اٹھنا اور اعمال کا حساب کیا جانا اور جزا دینے والا معبود یہ کچھ بھی نہ ہو، تو پھر کیا سبب ہے کہ جب تمہارے پیاروں کی روح حلق میں پہنچتی ہے تو تم اسے لوٹا کیوں نہیں لاتے؟ اور جب یہ تمہارے اختیار میں نہیں تو سمجھو کہ کام اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ اس کے بعد مخلوق کے طبقات کے احوال، وقت موت اور ان کے درجات کا بیان فرمایا۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر وہ مرنے والا اگر مقربوں سے ہے، سابقین میں سے ہے جن کا ذکر ہو چکا،
تو اس کے لیے فروح و ریحان تو راحت ہے اور پھول۔ ابو العالیہ نے کہا کہ مقربین سے جو کوئی دنیا سے مفارقت کرتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، اس کے پاس جنت کے پھولوں کی ڈالی شاخ لائی جاتی ہے، اس کی خوشبو لیتا ہے، تب روح قبض ہوتی ہے۔ وہ جنت نعیم، اور چین کے باغ، آخرت میں چین کے باغ ہیں اس کے لیے۔ وہ اما ان کان من اصحاب الیمین، اور اگر مرنے والا داہنی طرف والوں سے ہو، فسلام لک من اصحاب الیمین، تو اے محبوب آپ پر سلام ہے داہنی طرف والوں سے۔ معنی یہ ہے کہ اے سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کا سلام قبول فرمائیں اور ان کے لیے غمگین نہ ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے سلامت اور محفوظ رہیں گے، اور آپ ان کو اسی حال میں دیکھیں گے جو آپ کو پسند ہو۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو، یعنی اگر مرنے والا جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو، یعنی ان لوگوں میں سے ہے جنہیں الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائیں گے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی مہمانی کھولتا پانی، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور بھڑکتی آگ میں دھسانا، یعنی جہنم کی بھڑکتی آگ میں اسے دھسایا جائے گا، کھولتے پانی سے اس کی مہمان نوازی ہوگی۔ ان ھذا لہو حق الیقین، یہ بے شک اعلیٰ درجے کی یقینی بات ہے، یعنی مرنے والوں کے احوال اور جو مضامین اور جو باتیں اس صورت میں بیان کی گئیں، یہ سب بے شک اعلیٰ درجے کی یقینی بات ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، تو اے محبوب آپ اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کریں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی فسبح بسم ربک العظیم، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنے رکوع میں داخل کرو، یعنی رکوع میں پڑھا کرو سبحان ربی العظیم۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی، تو آپ نے فرمایا اسے اپنے سجدوں میں داخل کرو، یعنی سجدے میں پڑھا کرو سبحان ربی الاعلی۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ رکوع و سجود کی تسبیحات قرآن کریم سے ماخوذ ہیں۔ الحمدللہ سورہ واقعہ کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ اللہ